بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے تجوید کے بارے میں۔ تجوید کا لغوی معنی ہوتا ہے عمدہ کرنا اور سنوارنا، جبکہ اصطلاحی معنی تجوید کا ہے حروف کو ان کے مخارج، حروف سے مراد عربک جتنے بھی حروف ہیں تو حروف کو ان کے مخارج اور صفات کا خیال کرتے ہوئے پڑھنا۔ اب مخرج کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے حروف نکلتے ہیں، حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخارج کہا جاتا ہے، اور صفات کہا جاتا ہے ان کیفیات کو جن کے ساتھ حروف کو پڑھا جاتا ہے، ادا کیا جاتا ہے۔ تو اصطلاح میں ہر حرف کو اس کے مخرج اور اس کیفیات کے ساتھ پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں، اور اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت اس لیے بھی ضروری ہے کہ بغیر تجوید کے پڑھنے سے الفاظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں اور ان میں خلط ملط واقع ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات یہ معانی کا بگاڑ اس حد تک بڑھتا ہے کہ انسان کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے اور انسان کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے، بلکہ فرض کے درجے میں ہے کہ انسان تجوید کا علم سیکھ کر قرآن کریم کو پڑھے۔ تو ہم نے اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے چند قرآنی الفاظ آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور ان کے درست معنی اور ان کو غلط پڑھنے سے، بغیر تجوید کے پڑھنے سے ان میں جو خلط ملط واقع ہوتا ہے، یعنی تبدیل شدہ کلمات، تحریف شدہ کلمات کو بھی ان کے مقابلے میں رکھا ہے، تاکہ آپ کو اس مثال سے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ تجوید کا جاننا کیوں ضروری ہے۔ مثلا ایک لفظ دیکھیں، قرآن پاک کا ایک لفظ ہے العاملین، اب یہ عین کے ساتھ ہے العاملین، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کام کرنے والے۔ لیکن اگر کوئی عین کو اس کے مخرج سے ادا نہ کرے، اس کی صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے نہ پڑھے، بلکہ یوں پڑھ لے العاملین، تو اس کے معنی ہوں گے امید کرنے والے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے وَلَا تَخُطُّهُ، اب یہ تو سے ہے وَلَا تَخُطُّهُ، اس کے معنی ہے اور نہ اسے لکھتے۔ اگر کوئی تا کے ساتھ اسے پڑھ دیتا ہے، تو کو اس کے مخرج سے نہیں ادا کرتا بلکہ تا سے اس کو پڑھتا ہے، اور کس طرح سے ادا کرتا ہے؟ وَلَا تَخُطُّهُ، تا سے پڑھے تو اب اس کے معنی تبدیل ہو کر یہ ہو جائیں گے اور نہ اسے پے در پہ نیزے مارتے تھے۔ تو دیکھو کتنا بدلاؤ آ گیا معنی کے اندر صرف ایک تو کو تا پڑھنے سے۔ اسی طرح ایک صدوری، اب صدوری کے معنی ہوتے ہیں سینے، اور اگر اس کو کوئی آدمی جو ہے، کوئی شخص اس طرح سے پڑھتا ہے، صاد سے نہیں پڑھتا بلکہ سین سے اس کو ادا کرتا ہے، اور کس طرح سے ادا کر دیتا ہے؟ صدوری، سین سے پڑھ دیتا ہے، صدوری یا کسی بھی طرح پڑھتا ہے اس کو بہرحال، تو اس سے اب اس کے معنی بدل کر یہ ہو جائیں گے بال لٹکانا۔ تو کہاں سینے اور کہاں بال لٹکانا، دیکھو کتنا فرق آ گیا صاد کو سین پڑھنے سے۔ اسی طرح چند ایک اور مثالیں ہیں۔ ایک لفظ ہے یجحدو، اب یجحدو کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنا، یجحدو ہا سے پڑھنے سے۔ اگر آپ اس کو یجحدو ہا حلقی سے پڑھیں گے تو اس کے معنی ہوں گے انکار کرتے تھے، انکار کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس کو ہا سے پڑھے، یجحدو، جو دو چشمی ہا سے پڑھتا ہے یجحدو، تو اب اس کے معنی ہے کوشش کرتے ہیں، معنی بدل گئے۔ اور ایک لفظ ہے قل، قل کو آپ نے بڑے قوف کے ساتھ، جسے پر کر کے موٹا کر کے دو نقطوں والے قوف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے قل، جیسا کہ مشہور 4 قل ہیں قرآن کریم کے، ان کے شروع میں یہ الفاظ آتا ہے قل، تو اس کے معنی ہے کہو۔ اب اگر کوئی اس کو مطلب قوف کو اس کے مخرج سے اور اس کی صفات کا لحاظ کرتے ہوئے نہ ادا کرے بلکہ چھوٹے کاف سے پڑھ دے اس کو کل، تو اب کل کے معنی ہوں گے کھاؤ۔ تو کہاں اس کے معنی تھے کہو اور کہاں اس کے معنی ہے کھاؤ، دیکھو کس حد تک فرق آ گیا۔ اور ایک لفظ ہے تحمیلو، تحمیلو ہا کے ساتھ تحمیلو، اب تحمیلو کے معنی ہے اٹھاتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو ہا کو حلق سے نہیں ادا کرتا بلکہ یوں پڑھتا ہے تحمیلو، تو اب اس کے معنی ہے آنسو بہاتے ہیں۔ اور ایک لفظ ہے قلبن، قلبن قوف کے ساتھ قلبن، اب اس کے معنی ہوتے ہیں دل، قلب اس کے معنی ہے دل۔
اور اگر کوئی اس کو قوف سے نہیں پڑھتا بلکہ کاف سے، چھوٹے کاف سے اس کو ادا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے معنی ہو جائیں گے کتا، کلبن کے معنی ہے کتا۔ تو دیکھو کہاں سے کہاں معنی پہنچتے ہیں۔ یہ غلطیاں اور یہ بدلاؤ یہ کس وجہ سے آتا ہے؟ تجوید کا لحاظ کیے بغیر، تجوید کو جانے بغیر الفاظ کو پڑھنے سے انسان اس حد تک معنی کے بدلاؤ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر شخص کے لیے فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے تو تجوید اور اس کے مخارج کا لحاظ کرتے ہوئے کرے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔